والكافر يأكل في 7 أعماع والمؤمن يأكل في يوم واحد. هذا حديث حسن صحيح. وفي باب عن أبي هريرة وأبي سعيد وأبي نضرة وأبي موسى والدارمي والأشعري وميمونة وعبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهم. وبه قال حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سهل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه ضيف كافر فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فأقلبت فشربت الموتى فشربه فأقلبت الموتى فشربه حتى شرب خلاف 7 شياه ثم أصبح من الغد فأسلم فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فأقلبت فشرب خلافها ثم أمر له بأخرى فلم يستتمها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن يشرب في يوم واحد والكافر يشرب في 7 أعماع. هذا حديث حسن صحيح غريب. باب ما جاء أن المؤمن يأكل في معن واحد. جس روایت کو پیش کیا ہے اس میں ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکافر یاکل فی 7 امعاء والمؤمن یاکل فی معن واحد. آنتوں کو کہا جاتا ہے امعاء. 7 آنتیں کھاتا ہے کافر اور مومن 1 آنت کھاتا ہے. حافظ ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ یہ روایت اپنے معنی کے اعتبار سے مشاہدے کے خلاف ہے، اس لیے کہ انسان کے جسم کی ساخت چاہے ظاہری ہو چاہے باطنی، یہ عقیدے پر مبنی نہیں ہے. چاہے کسی بھی مذہب کا ماننے والا انسان ہو، اللہ نے سب کو 2 ہی آنکھیں دی ہیں، 1 ناک دی ہے، 1 زبان. جسم کی ساخت و پرداخت کے اعتبار سے کوئی فرق عقیدے پر مبنی نہیں ہوتا. اس لیے اس کے ظاہری معنی کہ کافر 7 آنتیں رکھتا ہے اور جب کھائے گا تو 7 آنتیں بھر کر کھائے گا، اور مومن کی 1 ہی آنت ہوتی ہے پیٹ میں، وہ اسی آنت میں کھاتا ہے. یہ اپنے ظاہری معنی کے اعتبار سے مشاہدے کے خلاف ہے. اس لیے ہو نہ ہو اس کے معنی کچھ اور ہیں. یا تو یہ معنی ہے کہ مومن کھاتا ہے صرف اس لیے کہ تاکہ اس کی کمر سیدھی ہو اور وہ اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق کو ادا کر سکے. یعنی کھاتا ہے اپنی آخرت کو آباد کرنے کے لیے، اور کافر کے سامنے آخرت کا تصور ہے نہیں یا صحیح نہیں ہے. وہ اسی دنیا کے لیے جیتا ہے اور مرتا ہے، سوتا ہے اور جاگتا ہے. اس لیے اس کو زندگی کا مقصد ہی کھانا ہے، اس لیے کھاتا ہے اور خوب کھاتا ہے. اس کے زیادہ کھانے کو چونکہ آخرت کا تصور نہیں ہے یا صحیح تصور نہیں ہے، تعبیر آپ نے فرمایا فی 7 امعاء، اور مومن کے کم کھانے کو فی معن واحد، یا اسی کے قریب ہے کہ مومن
کھاتا ہے صرف حلال اور کافر حلال و حرام سے بے نیاز ہو کر کھاتا ہے تو وہاں زیادہ ہوگا، یہاں کم ہوگا۔ جہاں حلال و حرام کی کوئی قید نہیں ہوگی، جہاں سے ملا کھانے پر بیٹھ گیا، ظاہر ہے اس مومن کے مقابلے میں کہ جو صرف اپنے آپ کو مقید رکھتا ہے حلال ہی پر، فرق ہو جائے گا۔ گویا کے معنی اس کے یہ ہیں، یا اس کو الگ بنا دیجئے کہ المؤمن یاکل فی معن واحد کے اندر الف لام عہد کا ہے، جس کے معنی ہے المؤمن الکامل، جو آدمی صرف اپنے آپ کو مقید بالحلال کرتا ہے یا اس کا کھانا پینا صرف آخرت کے لیے ہے، وہی در حقیقت مومن کامل نہیں ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل امعاء تو جیسے مومن کے پیٹ میں اللہ نے دی ہیں ویسے ہی غیر مومن کے پیٹ میں کوئی فرق نہیں۔ آپ کثرت عقل کو تعبیر فرما رہے ہیں فی سبعۃ امعاء سے، اور قلت عقل کو تعبیر فرما رہے ہیں فی معن واحد سے۔ یہ تو ان صورتوں کے اندر ہے جبکہ اس میں عموم کو لیا جائے، لیکن بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اس میں عموم نہیں ہے بلکہ یہاں تو انتہائی خصوص ہے، الفاظ لگ رہے ہیں جیسے کہ اس میں عموم ہے، عموم نہیں ہے، بلکہ یہ ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص ضعفہ ضعیف، آپ کے پاس یعنی ایک غیر مومن آیا، آپ نے اس کی ضیافت فرمائی، آپ نے اس کی ضیافت فرمائی، بڑی خوش دلی کے ساتھ ایک بکری کے دودھ کو پی لیا، دوسرے کے دودھ کو 7 بکریوں کے دودھ کو پی گیا۔ ہمارے یہاں تو بکری بہت کم دودھ دیتی ہے، پاؤ بھر دودھ دیتے تو سمجھتے ہیں بڑی اچھی بکری ہے، لیکن عرب کے اندر چونکہ بکری کو وہی آب و ہوا پسند ہے جس میں خشکی ہو۔ ہمارے یہاں بھی بکریاں راجستھان میں جتنا دودھ دیتی ہیں کیونکہ آب و ہوا میں خشکی ہے، ہمارے یہاں نہیں دیتی، اور دودھ میں بکری کی بڑی عجیب قسم کی بو اور مچاہن بھی ہوتی ہے، پیا نہیں جاتا ہے۔ لیکن مدینہ منورہ کی بکری جو دودھ دیتی ہے تمیز نہیں ہوتا کہ یہ دودھ گائے بھینس کا ہے یا بکری کا ہے، قطعاً رتی برابر بھی اس میں کسی طرح کی کوئی مہک نہیں ہوتی ہے، بالکل ایسے ہی دودھ ہوتا ہے جیسے گائے کا دودھ، اور خوب دودھ دیتی ہے، 2.5 کلو دودھ دیتی ہیں بکریاں۔ اگر پاؤ بھر دودھ دیتی تو 7 بکریوں کا دودھ پینا کیا ہے، 2 کلو دودھ تو آدمی یہاں بھی پی جائے گا، کیا رکھتا ہے۔ لیکن جو تعجب ہوگا وہ جب بکری کا دودھ 2.5 کلو ہوگا اور وہ 7 بکریوں کا دودھ پی گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ 14، 15، 18 کلو دودھ پی گیا، تب مسئلہ پیدا ہوگا۔ اب دیکھیے وہ آپ کی صحبت کیمیا اثر کی بنیاد پر یا ظاہری طور پر آپ کے اس حسن اخلاق پر ایمان لے آیا۔ اب ایمان لایا تو صبح کو پھر ضیافت کی گئی تو 1 بکری کا دودھ پیا۔ آپ نے اس خاص شخص کے لیے فرمایا،
اس لیے یہ کہا جائے گا کہ المؤمن کے اندر عموم نہیں ہے بلکہ ایک خاص آدمی مراد ہے، اور وہ وہی آدمی ہے جو آیا اور اس کا یہ واقعہ ہے۔ اب مطلب کیا ہوا اس سے؟ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کتنی مؤثر ہوتی تھی کہ یہی شخص آپ کے دست مبارک پر ایمان لانے سے پہلے چند گھنٹے پہلے اس کے سامنے دنیا ہی دنیا تھی، اور اسی کے لیے جیتا تھا اور مرتا تھا، سوتا تھا، جاگتا تھا، اور یہ جانتا تھا کہ بھئی جو کرنا ہے اس دنیا میں کر لو، بابر بعیش کوش کہ دنیا دوبارہ نیست، پھر تھوڑی آنے والی ہے، جو کرنا ہے کر جاؤ۔ اور یہی شخص چند گھنٹوں کے بعد آپ کے مبارک ہاتھوں پر ایمان لاتا ہے، تو آپ کے دیدار بالایمان کی وجہ سے ایسی تاثیر اور انقلاب پیدا ہوا کہ اب اس کا جینا مرنا آخرت کے لیے ہے، اور اس طریقے کو اپنا رہا ہے جو طریقہ جس کے مبارک ہاتھوں پر ایمان لایا ہے اس کا ہے۔ اب دنیا کا کھانا پینا دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے لیے ہے، جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جینا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب یہ شخص جس کے ایمان کو چند گھنٹے گزرے ہیں اس کا یہ حال ہے، تو وہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جو سال ہا سال آپ کے ساتھ رہے، اور پھر وہ کہ جو السابقون الاولون کے اندر ہیں، مکی اور مدنی زندگی میں رہے، اور پھر وہ کہ جو مکی زندگی گزارنے والوں میں بھی سر فہرست ہیں ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی زندگی کیسا نمونہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس سے پتہ چلتا ہے۔ اب تو کوئی بھی پاجامہ کھڑے ہو کر کے ابو بکر کیا حق ہوتا ہے کہہ دیتا ہے۔ کون ہوتے ہیں عبداللہ ابن مسعود؟ دیکھا بھی نہیں ہوگا انہوں نے، ایسا لگتا ہے جیسے ان کے گھر کے دربان ہیں ابو بکر تھوڑا ہی ہیں۔ یہ واقعہ یہ بتاتا ہے کہ رسول اللہ کی زندگی اور ایمان کے ساتھ آپ کے دیدار انسان کی زندگی میں کیسا انقلاب پیدا کرتے تھے، اور کیسا فوری انقلاب ہے کہ حیرت ہوتی ہے کہ کل یہ تھا اور آج یہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کی آنتوں کے اندر گرہ لگ گئی ہے۔ آج کل جن کے پیٹ بہت بڑے ہو جاتے ہیں، ان کے پیٹ کو چاک کر کے 10-15 کلو چربی نکالتے ہیں، پھر ان کے معدے میں گرہ لگا دیتے ہیں۔ ایک آدمی کا وزن 50-50 60 کلو کم ہو جاتا ہے، وہ کھا ہی نہیں سکتا، گرہ لگی ہوئی ہے معدے میں، اس کو 10 ہی لقمے کھانے، اگر 11واں لقمہ کھائے گا قے ہو جائے گی۔ بہت لوگ ایسے ہیں جن کا وزن بے قابو تھا، آپریشن کرا لیا اور معدے میں گرہ لگوا لیا ہے، اس سے وہ ان سے بلکہ روٹی کھائی وہ سیال غذا لیتے ہیں، اگر زیادہ ہو جائے فوراً قے ہو جائے گی۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اس نے اس انقلاب کی وجہ سے گرہ نہ، ہاں عقیدے پر گرہ لگی ہے۔ اب عقیدہ اس کا زندگی دنیا کے لیے نہیں ہے بلکہ زندگی آخرت کے لیے ہے۔ دنیا کے عیش و عشرت اور جن سے لذت حاصل کی جاتی ہے، اب توجہ ان کی طرف نہیں ہے۔ جس طرح نبی جس کے دست مبارک پر ایمان لایا ہے،
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ، اس نے ان کو اسوہ حسنہ، جیسے آپ کی زندگی وسیع میں اپنی زندگی بنا رہا ہوں، یہ رسول اللہ کی صحبت کا اثر ہے، اور یہ صحابہ کی فضیلت ہے جو غیر صحابی کو قیامت تک اب میسر ہونے والی نہیں ہے آپ کے بعد۔ یہ معنی ہے روایت کے، وہ معنی نہیں ہے جو الفاظ سے بظاہر معلوم ہوتے ہیں کہ وہ مشاہدے کے خلاف ہے۔ یہ